شرعی رہنمائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ایک سلسلے میں مزید حدیث پاک سماعت فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یہ مسلم، احمد اور ترمذی کی روایت ہے، اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کو پانی پلا رہا ہو وہ سب سے آخر میں پیے۔ تو یہ ایک ادب سکھایا گیا، ایک سنت ہے، ایک ادب ہے کہ پانی پلانے والے کو یا پلانے والے کو ساقی کہا جاتا ہے، تو ساقی سب سے آخر میں پیے۔ جیسے آپ نے ایک مشہور روایت سنی ہوگی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ بہت سخت بھوک لگ رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے حجرے میں لے گئے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر ملاحظہ فرمایا کہ دودھ کا ایک پیالہ پڑا ہوا تھا، تو آپ کے دل میں خواہش بیدار ہوئی کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیالہ مجھے عنایت فرما دیں، اور پھر دفعتاً یہ خیال آیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرما دیا کہ ابو ہریرہ تمام اصحاب الصفہ کو بلا کر لے آؤ، تو وہ تقریباً 70 صحابہ ہیں، اور وہ آئیں گے اور یہ دودھ پئیں گے تو پھر میرے لیے تو کچھ بچے گا نہیں۔ جیسے ہی دل میں خیال آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ ابو ہریرہ اصحاب الصفہ کو بلا کر لے آؤ۔ اب چونکہ حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، آپ گئے اور سب کو بلا کر لے آئے، پورا حجرہ تقریباً بھر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب انہیں پلاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے یہ فرمایا تو مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے اب کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ تو آپ کو یہ ادب معلوم تھا کہ اگر میں پہلے نہیں پی سکتا ہوں کہ لے کے میں پینا شروع کر دوں، بلکہ پہلے آپ نے تقریباً 69 صحابہ کرام کو پلایا، اور فرماتے ہیں کہ جتنا دودھ اس پیالے میں پہلے موجود تھا ابھی بھی اتنا ہی موجود تھا، اور پھر سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اب آپ پئیں۔ آپ نے پیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیٹ بھر گیا۔ سرکار نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا، سرکار نے فرمایا اور پیو، تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو نہیں پیا جاتا۔ اس کے بعد پھر سب سے آخر میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ نوش فرمایا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ ادب نہ صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا بلکہ صحابہ کرام کے درمیان رائج بھی تھا اور وہ جانتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی لسی بانٹ رہے ہوں، شربت بانٹ رہے ہوں، کوئی پانی پلا رہے ہوں اور وہاں موجود افراد ہوں تو ان کے آخر میں پئیں۔ یہ نہیں کہ جیسے سبیل لگا کے آپ بیٹھے ہیں، اب سارا دن آپ انتظار کریں کہ پہلے سب لوگ پی کے چلے جائیں، جب آپ کسی کے نہ آنے کا یقین ہوگا تو آخر میں پیوں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ موجودہ لوگوں کے اندر سب سے آخر میں پینا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دیلمی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ پانی کو چوس کر پیو کیونکہ یہ خوشگوار اور زود ہضم ہے اور بیماری سے بچاؤ ہے۔ تو چوس کے پینے کا مطلب دانتوں کو دبا کر اور طاقت سے ذرا اس کے سپ لینا، اس کو گھونٹ بھرنا، طاقت ذرا تھوڑا چوس کے یعنی طاقت کے ساتھ سے کھینچا جائے، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب دانتوں کو بہت زیادہ ملا کر اور پھر ہم اس کو پئیں۔ تو چونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب دانتوں کو ملایا جائے اور پھر کوئی چیز کھائی یا پی جائے تو یعنی مثال کے طور پر پی جائے، کیونکہ دانت ملانے کے بعد کھانا تو پاسبل نہیں ہے، لیکن منہ میں اگر لقمہ ہے اور دانت بند کر کے حتی الامکان منہ بند کر کے انسان کھاتا ہے تو زبان کے نیچے سے جو ایک لعاب نکلتا ہے جو کھانے وغیرہ کو ہضم کرنے کے سلسلے میں انتہائی معاون ثابت ہوتا ہے، تو اس کے کثیر مقدار میں مل جانے کا یقین ہوگا، اور اس کی وجہ سے پھر یہ پانی زود ہضم بھی ہوگا، جلدی ہضم ہوگا، دوسری چیزوں کا ہضم کرنے والا ہوگا، خوشگواری بھی محسوس ہوگی اور بیماری سے نجات بھی ملے گی۔ لیکن جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہم سنیں، اس پہ عمل کرنے کی سعادت حاصل کرنا مقصود ہو، تو اس قسم کے فائدوں سے قطع نظر اگر یہ نیت ہو کہ بس ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم نے کرنا ہے، ہمارے سرکار نے کیا تو ہم کر رہے ہیں، بس اللہ کی رضا کی خاطر، باقی فائدے ضمناً حاصل ہو ہی جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی ان فائدوں کے پیش نظر یا ان فائدوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی سنت اپناتا ہے جس میں کوئی فائدہ طبی لحاظ سے بیان کیا گیا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر بھی انشاءاللہ ثواب ضرور حاصل ہوگا۔ ابن ماجہ ایک فضیلت ہے، ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے راوی ہیں
یہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسی جگہ پانی پلایا جائے کہ جہاں پر پانی موجود ہو تو وہاں پر کیا ثواب ملتا ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک غلام آزاد کیا، اور جہاں پانی نہیں ملتا وہاں پانی پلایا تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی مسلمان کو زندہ کر دیا، مردہ کو زندہ کر دیا. یعنی بہت زیادہ اس میں فضیلت پوشیدہ ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ پانی پلائیں. آج کے پہلے سائل منتظر ہیں، دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. مسئلہ پوچھنا تھا طلاق کے بارے میں. جی بہن فرمائیے. یہ مسئلہ ایسے ہے کہ میرے شوہر نے ایک دفعہ مجھے جو ہے نا کئی دفعہ باتوں میں انہوں نے کچھ ایسی بات کرتے، میں نے ان کا مجھے آپ فارغ کر طلاق دے دیں. انہوں نے کہا میری طرف سے نا تمہیں کب سے طلاق ہوئی ہے، میں نے تمہیں کب سے طلاق دی ہوئی ہے. پھر انہوں نے ایک دفعہ پھر ایسے ہی مجھے کہا کہ تم کسی بات ہوئی تو کہتے ہیں تمہیں میری طرف سے طلاق ہے. اور پھر ایک دفعہ انہوں نے مجھے بٹھا کے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا جو ہے نا رہنا جائز نہیں ہے، ہمارا رہنا حرام ہے، جو ہم رہتے ہیں ہم رہ رہے ہیں جی حرام ہے، تو ہمارا رہنا ٹھیک نہیں ہے. تو میں اس لیے یہ آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ اس طرح کیا طلاق ہو جاتی ہے، ہماری کیا طلاق ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے بہن. اور ایسے کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ کسی بات پہ میں نے ان کو کہا ہے، وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ طلاق دے دیں، تو انہوں نے کہا ہاں تم میری طرف سے فارغ ہو. اب اس کے بعد ایک جگہ سے ان کے لیے فتویٰ بھی لے لیا ہوا ہے، تو لیکن وہ جو ہے فتویٰ آ گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا رہنا صحیح نہیں ہے. لیکن میرا شوہر کہتا ہے کہ بھئی نہیں میں نے تو دل سے نہیں دی تھی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ دل سے نہیں کہا. تو فتویٰ بھی آ گیا کہ ہمارا رہنا حرام ہے. تو اس لیے میں اس مسئلے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. اور ایک اور آپ سے یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ ایک بچی ہے، اس کا نکاح ہوا تھا 2 سال ہو گئے، تو اس کے شوہر نے ٹیلی فون پہ میسج کر کے کہا ہے کہ میں اسلامی طریقے سے تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم میری طرف سے فارغ ہو. ٹھیک ہے جی. اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ ایک مزید کال لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. بہت پریشان ہوں بہن، آواز آپ کی صاف نہیں آ رہی، دوبارہ کہیے. ہیلو جی فرمائیں. جی ایک منٹ مفتی صاحب میں باہر جا رہی ہوں، ایک منٹ. تھوڑا جلدی کیجئے، جلدی کیجئے. جی مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر عورت مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے ترکے کا مطلب کن کن لوگوں میں اس کا ترکہ تقسیم ہوگا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے اس کی اولاد اگر نہ ہو، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر چوری کرے اور بعد میں توبہ کر لے تو کیا وہ خاموشی سے چوری شدہ مال اس کے گھر چھوڑا ہے یا اسے گھر والوں سے معافی بھی مانگنی ہوگی، جبکہ گھر والوں کو یہ نہیں پتا کہ چوری کس نے کی ہے؟ ٹھیک ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر قرآن خوانی میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر قرآن پڑھا جس میں 2 سجدے آئے تھے تو کیا 2 سجدے کرنے ہوں گے یا ایک ہی سجدہ کرنا ہوگا سجدہ تلاوت؟ اور جبکہ پڑھنے کے دوران کسی سے بات بھی کی تھی. ٹھیک ہے. کیا ہوا تھا؟ پڑھنے کے دوران کسی سے بات بھی کی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور چوتھا سوال میرا یہ ہے، ایک منٹ جی، چوتھا سوال میرا یہ ہے مفتی صاحب کہ الٹی ہوئی مگر منہ بھر نہیں ہوئی، 2-3 دفعہ تھوڑی تھوڑی ہوئی، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ اور بس بہت شکریہ. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. ایک پچھلی دفعہ کا کویشچن تھا لیکن ایک اور سائل ہیں پہلے لائن پہ، پہلے ان کی کال بھی لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. جی یہ جو بہن کہتے ہیں کہ محرم کے دنوں میں نمک نہیں دینا، کیا ہو گیا؟ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی دفعہ یہ پہلا کویشچن کیا گیا تھا کہ صدقہ و خیرات میں کیا فرق ہوتا ہے. دیکھیں صدقہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کچھ خرچ کرنا، یہ صدقہ ہے. اسی کو اردو میں خیرات سے تعبیر کر دیتے ہیں، تو ان میں باہم کوئی فرق نہیں ہے، صدقہ خیرات دونوں ایک ہی چیز ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ کیا اگر میں اپنی گھر میں کام کرنے والی ماسی کو بلا نیت کچھ دے دوں تو کیا وہ صدقہ ہو جائے گا؟ دیکھیں نیت صدقہ جو ہے اصل میں جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کچھ دے رہے ہیں تو یہ ہی صدقہ ہے. خاص لفظ صدقہ کو ذہن میں لا کر یا تصور صدقہ کو ذہن میں لا کر دینے سے وہ صدقہ نہیں بنتا، بلکہ آپ نے صرف یہ سوچا کہ اللہ کی رضا کی خاطر میں ان کو کچھ دیتی ہوں تو وہ صدقہ ہی ہے، چاہے آپ نے پرٹیکولر صدقے کی نیت سے نہ دیا ہو، ادا ہو جائے گا.
یہ بہن نے فرمایا کہ ان کے شوہر نے کئی مرتبہ مختلف جملے بولے، جیسے انہوں نے کبھی کہا کہ مجھے طلاق دے دیں، تو شوہر نے کہا تمہیں تو کب سے طلاق ہوئی ہے، کبھی کہا میری طرف سے طلاق ہے، کبھی کہتے ہیں کہ میری طرف سے تم فارغ ہو۔ اور جب ان پہ فتویٰ لیا گیا اور فتویٰ یہی ہوا کہ اب ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں، تو شوہر کہتے ہیں میں نے دل سے کوئی دی تھی۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دل کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ہم آپ کے شوہر سے کویسچن کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص آپ سے سودا کرتا ہے اور آپ جب سودا مکمل ہو جاتا ہے بعد میں کہتا ہے کہ میں آپ کو وہ چیز نہیں دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتا ہے میں نے دل سے سودا کوئی کیا تھا، تو بتائیے آپ اسے کہنا مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ آپ اپنے بیٹے بیٹی کا رشتہ لے کر گئے، سامنے والوں نے ہاں کہہ دی، آپ نے تیاری کمپلیٹ کر دی، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں کر رہے، آپ کہتے ہیں یہ کیا مذاق ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے دل سے کوئی کہا تھا۔ تو بتائیے دل سے کہنے کا اعتبار کس دلیل کی بنا پر آپ کر رہے ہیں؟ شریعت نے تو مانا ہی نہیں ہے دل کا اعتبار، جس طرح آپ عقلی لحاظ سے کئی دنیاوی معاملات میں کسی کے دل کی کیفیت کا اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ لہذا اس قسم کی بوگس دلیلوں سے حرام کو اپنے لیے حلال کرنے کی کوشش کرنا اور تاحیات خود نہیں تو دوسرے کو ضمیر کی ملامت میں مبتلا کر کے اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے ایک بری دلیل قائم کر لینا کہ وہ بڑے ہو کر آپ کی طرف نفرت بھری نگاہوں سے دیکھیں کہ آپ نے پوری زندگی گناہوں کے ساتھ بسر کی تھی، تو کیا فائدہ؟ تو اس لیے بہتر یہی ہے ہمارا مشورہ، بہن اگر سن رہی ہیں تو ان سے مشورہ، ان کے خدمت میں یہی عرض ہے کہ آپ اپنی جان چھڑائیں۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب غلطی کرنے کے بعد جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا وہ اسی قسم کی غلط قسم کی دلیلوں کو ڈھال بنا کر اپنے لیے بہت سے حرام چیزوں کو حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر خوف خدا ہوتا تو ایسا کبھی بھی نہ ہوتا۔ لہٰذا فوراً سے پیشتر وہ بھائی سن رہے تو بھی برا نہ مانے، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ اگر آپ کے دوست نہ ہوتے تو شاید ان الفاظ میں آپ کو سمجھاتے بھی نہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جو اب حکم الہی ہے، جو آپ کی غلطی کی بنا پر اب آپ کی طرف متوجہ ہو چکا ہے، اس کو آپ بالکل دل سے قبول کیجئے اور اللہ کی رضا کی خاطر عمل کیجئے۔ اگر ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو حلالہ کے بغیر اب ساتھ رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی جی، کہ محرم کے دنوں میں کہتے ہیں کہ کسی کو نمک نہیں دینا چاہیے، اور تو اس بات میں کہاں کی حقیقت ہے؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہم کو پتا ہو کہ ہمارا کوئی پڑوس ہے ایسا جن کی آمدنی صحیح نہیں ہے اور وہ ہم کو کوئی چیز کھلا رہے، پکا کے پڑوس میں تو دیتے ہیں ایک دوسرے کو، تو وہ ہم کھائیں یا نہ کھائیں، ہم کیا کریں پھر؟ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے بس یہ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے مفتی صاحب؟ اللہ کرم۔ مفتی صاحب میں پشاور سے بات کر رہی ہوں، میرے 3 سوالات ہیں۔ جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی اور رسولوں کو حاضر ناظر ماننا کیسا ہے، اور اس سے کیا اگر مانے یا نہ مانے سے ایمان کا فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ اور کیا کوئی شخص، دوسرا سوال ہے کہ کیا کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ کے کسی ولی کو مدد کے لیے فی الحال، مطلب اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ نہیں، میں نے کچھ دوسرے سے کہا، وہ آپ کا پروگرام سن رہے تھے، میں کہہ رہی ہوں کہ مدد کے لیے پکار سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حسین یا علی یا شیخ عبد القادر، کیا اس مدد کے لیے پکار سکتے ہیں یا نہیں؟ اور مطلب ایک قرآن کی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے جان پر ظلم کرے تو وہ رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہو تو وہ بھی مغفرت ہے، اور اللہ کے رسول کی مغفرت ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ کون سے سورے میں ہے یا کون سے پارے میں ہے تو آپ پلیز مجھے بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اللہ حافظ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ ایک یہ کویشچن پوچھا کہ ایک کسی بچی کا نکاح ہوا 2 سال تک، یعنی نکاح ہو گیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اب شوہر نے فون پر یا میسج کے ذریعے ان کو لکھا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو میری طرف سے فارغ ہو، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیے جس کی بھی رخصتی نہیں ہوئی ایسی لڑکی غیر مدخولہ کہلاتی ہے، اور غیر مدخولہ کو اگر طلاق دی جائے کسی بھی لفظ سے دی جائے، چاہے صریح لفظ سے دیں چاہے کنایہ لفظ سے دیں، اس سے طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے۔ طلاق بائنہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی شوہر نے میسج لکھا تھا، سینڈ کرنے کا الگ بات ہے، جیسے ہی میسج لکھا فوراً لڑکی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے جب نکاح سے نکل جاتی ہے عورت تو اجنبیہ ہو جاتی ہے، اور اجنبیہ عورت کی طرف طلاق متوجہ نہیں ہوتی، یعنی کوئی عورت روڈ پہ جا رہی ہے، اجنبی عورت، کوئی آدمی کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، کیا فائدہ؟ یہ طلاق اس عورت پہ نہیں پڑے گی اس لیے کہ وہ اجنبیہ ہے۔ تو غیر مدخولہ کو اگر ایک طلاق شوہر دیتا ہے وہ طلاق بائن کی وجہ سے نکاح سے فوراً نکل گئی۔ اب اگر دوسرے الفاظ کہتا ہے تو وہ لغو چلے جائیں گے، کیونکہ اب وہ عورت اس کی بیوی نہیں رہی، نکاح سے باہر ہو کر ایک اجنبیہ کی مثل ہو گئی ہے۔ لہذا 2 دفعہ جو یہ لکھا کہ میں طلاق دیتا ہوں میری طرف سے فارغ ہو، تو میں طلاق دیتا ہوں سے ایک طلاق پڑ گئی، لڑکی نکاح سے نکل گئی،
پھر جب دوبارہ کہا کہ میری طرف سے فارغ ہو تو یہ کلمات لغو چلے جائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شوہر کے اس طرح طلاق لکھ کر دینے کی بنا پر ایک طلاق واقع ہوئی ہے، لڑکی شوہر کے نکاح سے نکل گئی ہے۔ اب اگر یہ دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، جدید نکاح کرنا ہوگا، نکاح کرنے کے بعد یہ لڑکی ان کی زوجیت میں آ سکتی ہیں بغیر حلالہ کے، اور لیکن یہ شوہر اب 2 طلاقوں کے مالک رہیں گے کیونکہ ایک طلاق پہلے دے چکے ہیں۔ بہن نے فرمایا کہ اگر کسی بیوی کے مطلب کہ کوئی عورت ہے اس کی اولاد نہ ہو تو ترکہ کس کس کو پہنچے گا؟ دیکھیں اس میں تو بڑی لمبی تفصیل ہے، شوہر بھی حقدار ہوتا ہے، ماں باپ بھی، بہن بھائی بھی، چچا دادا تایا ماموں، یہ سب بن سکتے ہیں، لیکن اب وہ تمام مطلب رشتہ دار بتائے جائیں کیونکہ بعض کو محروم کر دیتے ہیں، بعض کے حصے کم کر دیتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جب تک آپ پوری تفصیل نہیں بتائیں اس وقت تک بہت دشوار ہے، لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ سگے جو بہنیں ہیں، ماں ہیں، دادی ہے، شوہر ہیں، باپ ہیں، یہ اولین بنتے ہیں، پھر اس کے بعد چچا بھی بن جاتا ہے، بعض صورتوں میں سگے بھائی بھی بن جاتے ہیں۔ تو ان سب کا پہلے دیکھا جائے گا کہ کون کون زندہ موجود ہے اور ان میں سے کون کون پھر وارث بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ کسی نے کسی کے گھر میں چوری کی اور پھر نادم شرمندہ ہوا، توبہ کر لی، لیکن اب یہ چاہتا ہے کہ انہیں بتائے بغیر، ان سے معافی طلب کیے بغیر وہ مال ان کے گھر میں رکھ کر آ جائے، تو کیا یہ بری ذمہ ہو جائے گا یا معافی طلب کرنا ضروری ہوگا؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے اصل مسئلہ عرض کرتے ہیں کہ اس طرح جب چوری کرتا ہے انسان تو 2 اس نے خطائیں کی، ایک تو مال چرایا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، دوسرا اس مال کے چرانے کی وجہ سے گھر والوں کی شدید دل آزاری کا مرتکب ہوا ہے، اپنے مال سے محروم ہو کے جو صدمہ، جو غم، جو پریشانی، پھر آپس میں ایک دوسرے کو شک کرنا، الزام، یہ سب کا مرتکب یہ شخص ہوا۔ اب اگر یہ مال چپکے سے رکھ کر آ بھی گیا اور توبہ کر لی تو یہ تو اللہ کی نافرمانی کے گناہ معاف ہوا۔ جو اس نے ان گھر والوں کی دل آزاری کی، اتنے عرصے تک اس مال سے گھر والوں کو مختلف فوائد سے محروم رکھا، ان کے آپس میں جھگڑے وغیرہ ہوئے، اس سب کا وبال کہاں گیا؟ اب یہ معصوم بن کے سوچے کہ میں اپنی عزت بچا لوں اور میں ان سے معافی نہ مانگوں تو غلط ہے۔ اب اس کو معافی طلب کرنا واجب ہے، مانگنی ہی ہوگی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ وہاں پر گیا اور وہ خطرناک قسم کے لوگ اور اس کو پکڑ کے جان سے مار دیں گے یا فتنہ پھیل جائے گا، یا بالفرض یہ ایک دیندار آدمی ہے، ایک دیندار عورت ہے اور یہ گمان کرتی ہے اور بڑی مشہور ہے مطلب دینداری کے لحاظ سے، اب یہ گمان کرتی میں جا کے معافی طلب کروں گے الٹے پڑ جائیں گے اور دین بدنام ہو جائے گا، اگرچہ یہ غلطی اس نے کی ہے، بالکل ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ خطا تھی، لیکن اب اگر یہ جا کے بتاتی ہے تو ایسے معاملات ہو جائیں گے، تو پھر بھی معافی طلب کرنے کا کوئی سلسلہ ضرور قائم کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک لیٹر لکھیں، خط لکھیں، اس میں اپنی چوری کا اقرار اور پھر توبہ ندامت سب کچھ کرنے کے بعد بغیر اپنا نام لکھے ان کو ایڈریس پہ پوسٹ کر دیں، یا ای میل کوئی ایڈریس ہے تو ای میل کر دیں، میسج کے ذریعے نئی سم سے، لیکن اپنی سم سے کریں گے تو پکڑے جائیں گے، تو ان کو میسج کر دیں اور اچھی طرح معافی طلب کریں، اور پھر پوری زندگی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، ایصال ثواب کا اہتمام کرتے رہیں، تو امید ہے کہ میدان معاشر میں اللہ تبارک و تعالی انہیں آپ سے راضی کر دے گا۔ لیکن اگر یہ فتنے وغیرہ کا خوف نہیں تو صرف اس وجہ سے جاؤں گا، معافی مانگنی پڑے گی، پھر پتہ نہیں وہ کیا ان کا رویہ ہوگا، ایک موہوم مبہم سے اندیشے، ان کی وجہ سے رک جانا قطعاً جائز نہیں ہے، معافی تو مانگنی ہی چاہیے۔ ایک یہ انہوں نے فرمایا کہ قرآن خوانی ہو رہی ہے، ایک آیت سجدہ پڑھی، پھر کوئی بات وغیرہ کر لی، پھر دوسری آیت سجدہ پڑھ لی یا وہی پڑھ لی، تو کیا 2 سجدے ہوں گے؟ اس کا جواب ضرور عرض کریں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ میرے مقام حبیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کا جو سوال تھا کہ قرآن خوانی میں آیت سجدہ ایک ہی کو 2 دفعہ مثلا پڑھا اور درمیان میں لیکن کوئی دنیاوی بات کر لی ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر دنیاوی بات درمیان میں ہو جاتی ہے تو ایک ہی آیت کو 2 دفعہ پڑھا تھا، درمیان میں دنیاوی بات تھی، یا الگ الگ آیت سجدہ تھیں، دونوں صورتوں میں جتنی دفعہ آیتیں پڑھیں گے اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے۔ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اگر ایسا ہوتا کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی آیت سجدہ کو، ایک ہی کو بار بار پڑھا تو پھر وہ ایک ہی سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، لیکن جو صورت بہن نے بتائی کہ ایک دفعہ آیت سجدہ پڑھی پھر درمیان میں دنیاوی بات کر لی، اب اس کے بعد اگر آیت سجدہ پڑھیں گی چاہے یہی چاہے دوسری تو 2 سجدے واجب ہوں گے۔
ایک نے فرمایا کہ اگر تھوڑی سی قے آئی پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ آئی پھر تیسری دفعہ آئی تو اور منہ بھر کبھی بھی نہیں تھی تو وضو کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو منہ بھر قے کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اتنے پریشر سے قے کا آنا کہ انسان مطلب منہ کو روک نہ سکے، بند نہ کر سکے، اگر کرے تو بہت ہی محنت کے بعد، لیکن ورنہ جو ایک دم پریشر سے اچانک آتی ہے اور اس میں انسان منہ بند نہیں کر پاتا اسے منہ بھر قے کہتے ہیں۔ تو اگر یہ متفرق طور پہ تھوڑی تھوڑی آنے والی قے کے بارے میں گمان کیا جائے کہ اگر یہ ایک ساتھ آتی تو کیا منہ بھر ہو جاتی یا نہیں، اگر گمان یہ کہتا ہے کہ ہاں منہ بھر بن جاتی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر گمان یہ ہے کہ نہیں منہ بھر نہ بنتی تو پھر وضو نہیں جائے گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میں سر جی سر صاحب سعودیہ سے بول رہا ہوں۔ سوال بتائیے، سوال اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے بھیا۔ ہاں جی ٹی وی کی بات بند ہے سر جی۔ کوئی کسی انسان کا بہت زیادہ دل دکھائے، بہت زیادہ، اور وہ انسان ہر وقت اس کے بیٹھ کے اٹھ کے اس کو دعائیں دیتا ہو، جی جی رات بھر اس کے لیے بیٹھ کے سجدے کر کر کے دعائیں کرتا ہو، پھر بھی وہ دل دکھائے، جی جی ایسے انسان کا دنیا میں کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان اگر اتنا دل دکھائے اور وہ دعا میں کہ اللہ جس طرح میرا دل دکھائے اسی طرح اس کا بھی دل دکھے، تو کیا ایسا کرنا جائز؟ ٹھیک ہے۔ اور میں عرض کرتا ہوں بھی السلام علیکم۔ ہیلو وعلیکم السلام۔ جی جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں عصر اور مغرب کے بیچ میں قرآن پاک پڑھ سکتی ہوں؟ کیا کرنا ہے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں عصر اور مغرب کے بیچ میں قرآن پاک پڑھ سکتی ہوں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بیچ میں قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور جی بس یہی پوچھنا تھا۔ جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک کویسچن یہ فرمایا بہن نے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں نمک کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ دیکھیں اس قسم کی جو بھی خرافات بولے نا اس سے سب سے پہلے قرآن و حدیث سے دلیل طلب کیجئے۔ الٹی سیدھی بات ہے، نمک دینے میں کیا پرابلم ہے؟ اس مہینے میں تو خصوصاً صدقہ و خیرات کی کثرت کرنی چاہیے، چاہے وہ پانی پلائیں، کھانا کھلائیں، دودھ پلائیں، اور تمام ثواب شہدائے کربلا کو ایصال کریں، یہ بہت ہی اچھا ہے۔ اسی مہینے میں نہیں، پورے سال ہی کرنا چاہیے، لیکن چونکہ خاص طور پہ اس مہینے میں کہ واقع شہادت ہوا تھا تو خصوصی اہتمام کر لیا جائے، لازم و ضروری سمجھ کے نہ کیا جائے، مستحب سمجھ کے کیا جائے تو بہت ہی باعث برکت ہوگا۔ تو بہرحال یہ خلاصہ یہی ہے کہ جس نے بھی یہ کہا بالکل غلط کہا، اور اس قسم کی جھوٹی باتوں کو بالکل شرعی مسائل بنا کر پیش کرنا کہ سامنے والا خامخواہ متاثر ہو کے اسے اپنانے پر مجبور ہو جائے، یہ ایک مزید گناہ ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی ایسا پڑوسی ہو جس کے عقیدے اچھے نہ ہوں اور پھر وہ ہمیں کوئی کھانا وانا دے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیے یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر واقعی قرآن و حدیث سے اور وہ بھی کسی مستند عالم یا مفتی سے آپ معلوم کر چکے ہوں کہ اس شخص کے عقیدے اسلامی بنیادی عقائد سے متصادم ہیں، ٹکرا رہے ہیں، تو پھر اس سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر وہ چاہے کھانا دے چاہے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز دے، اس کو مطلب احسن طریقے سے منع کر دینا چاہیے کہ یہی ہمیں شریعت کی طرف سے اخلاق، ایسے لوگوں کے ساتھ یہی اخلاق برتنے کا حکم دیا گیا ہے یا اخلاق اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کوئی بد اخلاقی یا بری بات نہیں ہے، اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ ایک بہن فرماتی ہیں کہ کیا تمام انبیاء علیہم السلام کو حاضر و ناظر ماننا چاہیے؟ دیکھیں تمام کا دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں تفصیل ہے جو ہم نے الفرقان پروگرام میں تقریباً میرے خیال میں 10-12 پروگرام میں اس پوری تفصیل کو ذکر کیا تھا کہ حاضر و ناظر کا ہرگز یہ مفہوم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں۔ جس کا یہ تصور ہے اس نے غلط تصور قائم کیا ہے، جس کو پر نہ قرآن دال ہے نہ حدیث ہے نہ کسی بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بلکہ حاضر و ناظر کے شرعی معنی یہ ہوتے ہیں کہ عظیم الشان قوت و قدرت رکھنے والا ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات کو اس طرح دیکھے جیسے یہ ہتھیلی دور و نزدیک کی آواز سننے پہ قدرت رکھتا ہو، پوری کائنات کو جیسے ہتھیلی اس طرح دیکھ رہا ہو، جہاں جانا چاہے پل بھر میں بعطائے الہی تصرف کر سکتا ہو، چاہے بیٹھے بیٹھے کرے چاہے جسم کے ساتھ وہاں پہنچ جائے، اور جو چاہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے جس کو دینا چاہے وہ اس مقام سے دے سکے۔ یہ حاضر و ناظر کے شرعی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات کو مثل کف دست کے دیکھنا، دور و نزدیک کی آواز سننا، اور وہاں سے بیٹھے بیٹھے جہاں چاہے وہ تصرف کر سکے، چاہے جسم کے ساتھ جا کر چاہے ہاتھ بڑھا کر،
یہ مفہوم حاضر و ناظر کا ہے. یہی وجہ ہے کہ شرعی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ایک مقام پر بیٹھ کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص مقام یا جگہ میں نہیں ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تصور رکھا جاتا ہے کہ حاضر ناظر کا مفہوم آپ کے لیے یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ اپنی قبر انور میں بالکل اسی طرح حیات ہیں جیسے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے آپ دنیا میں جلوہ افروز تھے. اور ابن ماجہ کی بے شمار روایات اس پر، ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث کی روایات اس پر دال ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر رسائل لکھے ہیں باقاعدہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں حیات ہیں، پوری کائنات کو اس طرح ملاحظہ فرما سکتے ہیں جیسے یہ ہتھیلی دور و نزدیک کی آواز سننے پر اللہ کی عطا سے قدرت رکھتے ہیں، اور آپ کائنات میں تصرف فرمانے پر قدرت آپ کو حاصل ہے. لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی ذاتی نہیں ہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کرنا ہے، عطائی ہیں. اللہ نے آپ کو یہ قدرت عطا فرمائی. اب ان میں سے ہر ایک پر دلیل موجود ہے کہ آپ کی حیات کے اوپر، آپ کے دور و نزدیک کی آواز سننے پر، آپ کے پوری کائنات کو مثل کف دست دیکھنے پر، اسی طرح پوری کائنات میں تصرف پر قدرت حاصل ہونے پر، سب پر دلائل موجود ہیں. لیکن قلت وقت آڑے ہے اور یہاں پہ ہم بیان نہیں کر سکتے. کبھی ہماری الفرقان کی سی ڈیز اگر ریلیز ہوئیں، اس میں حاضر و ناظر کا جو ٹاپک ہے وہ آپ پروگرام لے لیجئے گا اور پھر اس کو آپ ایک دفعہ ملاحظہ فرمائیں. انشاءاللہ بکثرت دلائل اور سینکڑوں حدیثوں سے یہ چیز ثابت کی گئی ہے کہ ایسا ممکن ہے. چنانچہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو نہیں مانتا ہے، کہ ہم نہیں مان سکتے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو ایک مقام پہ بیٹھ کے پوری کائنات دکھا دے، دور و نزدیک کی آواز سننے پہ قدرت دے دے، ہم نہیں مانتے، تو پھر یہ اس کو اپنا عقیدہ خود درست کرنا چاہیے. آج سائنسی ایجادات نے مسلمانوں کے اس عقیدے کو بالکل درست ثابت کر دیا ہے کہ ایسا پاسبل ہے. ایک مقام پہ بیٹھ کر ایک شخص ایک کمرے میں بیٹھ کر سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا کو دیکھ سکتا ہے. گوگل ارتھ کھول کر دیکھ لیجئے، پوری دنیا میں جہاں چاہنا جائیں پل بھر کے اندر آپ کو ایڈریس معلوم ہو جائے گا. اسی طریقے سے دور و نزدیک کی آواز سننے کے اوپر قدرت آپ کو بھی حاصل ہو گئی ہے. یہاں آپ موبائل نمبر ملائیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے شخص ایک لمحے کے اندر اس کو کال پہنچتی ہے اور آپ باتیں شروع کر دیتے ہیں. وہ ایک آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں لائیو یو ایس اے کے اندر، یو کے اندر کوئی میچ چل رہا ہے، آپ یہاں بیٹھ کے اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں. تو جب ایک آپ جیسے عام آدمی سائنسی ایجادات کے ذریعے تمام چیزیں حاصل کر چکے ہیں، تو خود سوچئے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزیں عطا فرما دے، کسی صحابی کو عطا فرما دے. میں بھی ہے، بالکل پاسبل ہے، اس پہ کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے. اور جب صحیح حدیثیں قرآن کی آیات اس پر دال ہیں تو پھر انکار کرنے کا کیا فائدہ. ہاں بات وہی ہے کہ اس میں میجر جو مسٹیک ہوگی وہ اس صورت میں ہوگی کہ جب جانبین سے کہ جو اس کا عقیدہ رکھتا ہے نہیں رکھتا وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو کے دوسرے پہ الزام تراشی کریں، یا عقیدہ رکھنے والا غلط فہمی کی بنا پر اس عقیدے کو غلط بیان کرے. جیسے جاہل قسم کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ حاضر ناظر کا مطلب ہے نبی کریم سامنے موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. کس نے کہا ہر جگہ موجود ہیں؟ آپ مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں موجود ہیں، حیات ہیں، پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور دور و نزدیک کی آواز سنتے ہیں، تصرف پر قدرت رکھتے ہیں. یہ حاضر ناظر کا معنی ہے اور یہی اپنے ذہن میں رکھیے. ایک یہ کہتی ہیں کہ کیا اگر کوئی اس کا عقیدہ نہ مانے تو اس کے ایمان پر فرق پڑے گا؟ اس میں بھی علماء کے دو گروہ ہیں. بعض نے کہا یہ ضروریات دین میں سے ہے، ضرور فرق پڑے گا، لیکن ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہ مانے تو زیادہ سے زیادہ اسے گمراہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن کافر نہیں کہہ سکتے. ایک مختصر سے بریک پہ جائیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، مقام حبیب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ جسے اولیاء عظام کو یا صحابہ کو مدد کے لیے پکارنا، یا علی مدد کہہ دیا، یا غوث الاعظم المدد کہہ دیا، یا رسول اللہ المدد کہہ دیا، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، مدد طلب کرنے کو استمداد کہتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یاد رکھیں کہ استمداد فقط اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی اولا ہے. اولا اور افضل یہ ہے کہ اللہ سے استمداد کی جائے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بالکل اپنے ہر بندے کی بات کو سننے پہ قدرت رکھتا ہے. سب سے افضل اور اولا یہی ہے کہ اس سلسلے میں اپنے رب کریم کی طرف رجوع کیا جائے. لیکن جب ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی حیات طیبہ دیکھتے ہیں، قرآنی واقعات کو دیکھتے ہیں، تو یہ نظر آتا ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے عام بندوں نے اس کے خاص بندوں کی طرف رجوع کیا اور اپنی پریشانیوں میں، اپنی حاجات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کرنے کے لیے انہیں وسیلہ بنایا ہے۔ جیسے اگر آپ الفرقان پروگرام دیکھیں، یہ بہت ہی بہترین پروگرام تھا، میں کہتا ہوں عقائد کے سلسلے میں، اس لیے نہیں کہ میں نے بیان کیا، بلکہ اس لیے کہ غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے اور معلومات میں اضافے اور عقائد کی تصحیح کے لیے اس میں بہت مواد تھا۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب اس کو حدیثیں پڑھتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کرام آئے اور انہوں نے ہر طرح کی حاجت کا سوال کیا، جو ما تحت الاسباب تھے وہ بھی چیزیں مانگی، ما فوق الاسباب تھیں وہ بھی چیزیں مانگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حافظے کی کمی کی شکایت کی۔ اب حافظہ کی کمی کو دور کر دینا یہ تحت الاسباب کہاں آتا ہے؟ اگر وہ سرکار معجون دیتے، کوئی اور چیزیں بادام پستے وغیرہ کھلاتے تو کوئی بات بھی تھی کہ یہ اسباب کے تحت آیا، لیکن سرکار نے تو چادر بچھائی، جو اللہ نے چاہا پڑھا اور فرمایا ابو ہریرہ سمیٹ لو، سمیٹا تو حافظے کی قوت تیز ہو گئی، اور فرماتے اتنی بہترین میری حافظے کی قوت ہو گئی کہ پھر مرتے دم تک کوئی چیز نہیں بھولا۔ یہ ایک واقعہ، اس طرح کے سینکڑوں واقعات موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنی حاجات کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی ہے، حالانکہ وہ یہ بات ہم سے بہتر جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے پہ بھی قدرت رکھتا ہے، عطا فرمانے پہ بھی قدرت رکھتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کے باوجود بارگاہ رسالت میں آ کے دست سوال دراز کرنا ثابت کرتا ہے کہ مشیت الہی یہ تھی کہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگو، لیکن اگر تم اس کے خاص بندوں کو وسیلہ بنا کر ان سے دعا کرواؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ مزید کرم فرمائے گا۔ جیسے کہ قحط سالی کے جتنے بھی واقعات دیکھ لیں، کیوں آئے تھے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جواب میں سرکار نے کیوں نہیں فرمایا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے پاس کیوں آ گئے ہو؟ ڈائریکٹ مانگو اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے تمہاری بات؟ وہ دعائیں کرتے رہے، مقبولیت نہیں ہوئی، آخر بارگاہ رسالت میں آئے۔ بخاری کی حدیثیں اس پہ گواہ ہیں، اعرابی کھڑے ہوئے، رسول اللہ قحط سالی کی وجہ سے ہم لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، مویشی ہلاک ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئے، دعا فرمائیے۔ سرکار نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، ہاتھ نیچے نہیں آنے پائے تھے کہ اتنی بارش برسی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم گھٹنے گھٹنے پانی میں اپنے گھروں کو واپس گئے۔ بتائیے اس سے کیا آپ کو نتیجہ نکلتا ہے کہ اتنا صحابہ کرام کی دعائیں غیر مقبول رہیں، سرکار کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، فوراً ایک دم بارش برسنے لگ گئی۔ تو اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی اللہ کے مخصوص بندے، خاص بندے کی بارگاہ میں آ کر دعا کی درخواست کرنا اور اپنی حاجت کی تکمیل یا حاجت کو پورا کرنے کے سلسلے میں ان سے ریکویسٹ کرنا کفر و شرک میں داخل ہوتا تو اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ تو بس یہی وہ چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیے تاکہ غلط فہمی کا ازالہ ہو کہ اگر کوئی کسی مخلوق کے پاس جا کر ان سے دعا کرواتا ہے تو یہ اللہ کو چھوڑ کر جانا نہیں ہے، بلکہ تعلق الہی کو مضبوط کرنے کی غرض سے ایسا ہے۔ اور یہ میں اس کو بہت بڑی خیانت تصور کروں گا کہ اس قسم کے معاملے میں اس اللہ کے نیک بندے اور اللہ تعالیٰ کو مقابل کھڑا کر دینا۔ تم اللہ کو چھوڑ کے ادھر جا رہے ہو، کیوں آپ نے مقابل لے کر آئے؟ اللہ کو چھوڑ کے کون جا رہا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ جو بندے ہیں یہ بھی اگر کچھ دیں گے، ایک تنکا بھی دیں گے تو اس سلسلے میں اللہ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کے عطا کے بغیر کوئی بھی ایک تنکا بھی نہیں دے سکتا۔ یہ عقیدہ ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان کو بڑے اختیارات حاصل ہوتے ہیں، یہ کسی کے لیے دعا کر دیتے ہیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تاریخ اس پر گواہ ہے، صحیح حدیثیں اس پہ گواہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قدرت دی تھی کہ آپ مادرزاد اندھوں کو بینائی دے دیا کرتے تھے، کوڑی کے بدن پر ہاتھ پھیرتے اس کو شفا حاصل ہو جاتی تھی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اس زمانے میں کوڑی آپ کے پاس نہیں آتے ہوں گے؟ اندھے آپ کے پاس آ کے اپنے علاج نہیں کرواتے ہوں گے؟ یا عیسیٰ ہماری آنکھیں ہمیں آنکھیں دے دیجئے، ہمیں ہمارے کوڑ کے مرض کو دور کر دیجئے، اور آپ نے ان کے علاج بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیت عطا فرمائی، کیوں عطا فرمائی؟ تاکہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائے۔ اور مادرزاد اندھے کے ہاتھ پھیر کر اس کو آنکھیں دے دینا، یہ ما تحت الاسباب کہاں ہے؟ تو ما فوق الاسباب ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نبی کا معجزہ ہے تو نبی کا معجزہ ایک الگ بات ہے۔ نبی کا معجزہ اگر شرک پر مشتمل ہو تو کیا وہ معجزہ کہلائے گا؟ اور کیا اس پہ گرفت نہیں ہوگی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ شرک تو شرک ہے، چاہے وہ معجزے کی شکل میں نظر آئے چاہے غیر معجزے کی شکل میں نظر آئے۔ لہٰذا یہ خیال بھی غلط ہے کہ جو وہ تو صرف معجزہ تھا تو وہاں جائز، باقی اور جگہ کسی مخلوق خدا کے پاس جا کے طلب سوال کرنا یا اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے سوال کرنا یہ ناجائز ہوگا، غلط ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر کے اس کی بارگاہ میں رجوع کرنا سب سے افضل اور اولیٰ ہے۔ لیکن اگر کوئی اس عقیدے کے ساتھ کسی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ دے گا اللہ تبارک و تعالی ہی، لیکن ان کی دعا میری تکمیل حاجت کا وسیلہ اور ذریعہ بن جائے گی، اس وجہ سے متوجہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی شرک کا تصور نہیں۔ اگر کوئی اس میں بھی شرک کا تصور رکھے تو کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی صحابی اس شرک کے فتوے سے نہیں بچ سکتا ہے، اور ان سب کو مشرک کہہ دینے والا
خود اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کرے گا یہ پھر وہ خود بیچارہ اس کا جواب تلاش کر لے، ورنہ ہمیں لکھ کر بھیج دے کہ کس طریقے سے بچے گا۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ بھائی نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی کسی کا دنیا میں دل دکھائے، جبکہ یہ شخص اس کے لیے رات رات بھر دعائیں کر رہا ہے، اس کو پیار دے رہا ہے، محبت دے رہا ہے، اور وہ دل دکھایا جا رہا ہے، تو اس دل دکھانے والے کا کیا ہوگا؟ اور کبھی اگر ایسا ہوا کہ جس کا دل دکھایا جا رہا ہے اس نے مجبور ہو کر یہ کہہ دیا کہ جیسے تو نے میرا دل دکھایا اللہ بھی تیرا دل دکھائے، تو کیا حکم ہوگا؟ اس کا جواب دیتے ہیں کال کے بعد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں جیسے اپنے اگر والدین کی اکلوتی اولاد ہوں اچھا، اور میرے والدین اگر فوت ہو جاتے ہیں تو کیا میں ان کے قبر پہ جا سکتی ہوں؟ کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو قبرستان جانا منع ہے۔ تو چوتھی اولاد سے کیا فرق پڑا؟ اس کا ذکر کیوں کیا آپ نے؟ اکلوتی اولاد۔ اچھا، اکلوتی کہا آپ نے، ٹھیک ہے، ہاں میں عرض جی۔ کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ جو سوال تھا اس کے جواب ہم عرض کر دیتے ہیں پہلے کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہمیں دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ ہی رکھنا چاہیے۔ اب اگر اس کے جواب میں مسلسل کوئی برا عمل رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ بھی اس کے برابر برائی کرتے تب بھی ٹھیک تھا، لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ دعائیں اور ادھر سے زیادتی، تو اس کو دنیا میں بھی اس کا خمیازہ ہو سکتا ہے بھگتنا پڑ جائے، اور آخرت میں بھی بھگتنا، آخرت میں ضرور حقوق العباد کا معاملہ میں پھنسے گا، تو توبہ لازم ہے۔ اور اگر کوئی ڈس ہارٹ ہو کر یہ دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس نے میرا دل دکھایا، اس کا بھی دل دکھ جائے، تو اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، چھوڑ دیں، معاف کر دیں، یہ بہت ہی اچھا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص دل دکھا رہا ہے پہلے اس کو ذرا بٹھا کر ٹھنڈے دل سے پوچھا جائے کیا سبب ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض غلط فہمیاں ایک شخص کے دل میں بیٹھ جاتی ہیں جس کی بنا پر وہ اپنے منفی رویے کے سلسلے میں اپنے آپ کو حق بجانب تصور کرتا ہے کہ جو میں دل دکھا رہا ہوں بالکل صحیح، اس کی سزا یہ ہونی چاہیے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ جب ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے پھر اس کا احساس ہوتا ہے اوہ یہ تو میں نے غلط دل دکھا دیا، تو وہ توبہ کی طرف مائل ہو جائے گا۔ تو صرف دل دکھائے جانے کو ہی نہ دیکھیں بلکہ اس کا سبب بھی تو تلاش کرنا چاہیے کہ کیوں دل دکھا رہا ہے۔ تو آپ نے ایک مبہم سی بات بولی، اس کا ہم نے جواب دے دیا، لیکن ہمیشہ ایک شخص کے منفی رویے کو دیکھ کر اس کو مورد الزام ٹھہرانے سے بہتر یہ ہے کہ اس کے اس منفی رویے کے اصل سبب کو تلاش کیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ کہیں میری غلطی تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شخص میرا دل دکھا رہا ہے مسلسل، مجھے احساس ہی نہیں، میں کہہ رہا ہوں بڑا زیادتی کرتا ہے، میرا دل دکھاتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلے کہ اچھا میری اس غلطی کی بنا پر یہ رد عمل ہے، تو پھر مجھے پتہ چلے گا کہ میری اصل وجہ تھی، بنیاد تو میں بنا، تب اس کا منفی رویہ شروع ہوا۔ جب اس سے معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اس سے معلوم کریں اور پھر اس پہ کوئی عملی قدم مزید اٹھایا جائے، اور بددعا سے اجتناب کریں، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ بہن نے فرمایا کہ عصر اور مغرب کے درمیان قرآن پڑھنا جائز ہے؟ تو جی ہاں، بالکل قرآن پڑھنا منع نہیں ہے، صرف سجدہ کرنے کی ممانعت ہے حقیقتاً، کہ کفار لوگ جو تھے بعض لوگ وہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تب اس کو سجدہ کرتے تھے، غروب آفتاب کے وقت سجدہ کرتے تھے، اور جب سورج بالکل مطلب جیسے زوال کا ٹائم ہوتا ہے چمک رہا ہوتا تھا اس وقت سجدہ کرتے تھے۔ تو ان تین اوقات میں ہمیں سجدہ کرنے سے منع کر دیا تاکہ ان کی عبادت سے مشابہت لازم نہ آئے۔ تو مطلقاً کوئی نیک عمل کرنے سے منع نہیں کیا گیا، تو عصر کے بعد قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی بہن فرمائیں۔ میں نے اپنے والدین کا مسئلہ معلوم کرنا تھا جی کہ میرے والد صاحب نے میری والدہ کو 2 دفعہ طلاق دی تھی، اچھا، اور اس کے بعد ایک دفعہ انہوں نے میری والدہ کو بٹھا کے انہوں نے مخاطب کر کے باقاعدہ انہیں کہا ہے کہ آج میرے ساتھ تمہارا رہنا جائز نہیں ہے، اور میری والدہ نے آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے، تو مجھے آخری بار بھی جو طلاق رہ گئی ہے وہ دے دو۔ تو میرے والد صاحب نے آگے سے کہا کہ ہاں وہ تو تم میری طرف سے فارغ ہو، مطلب انہوں نے طلاق کا لفظ نہیں استعمال کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نا میری طرف سے تم فارغ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اور اس طرح ان کی طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اور نا صرف طلاق کہنے سے ہی طلاق ہوتی ہے، یا کچھ بھی اگر اس طرح کہا جائے کہ تمہیں میں چھوڑتا ہوں یا تم میری طرف سے آج سے آزاد ہو، اس طرح طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے؟
ٹھیک ہے بہن. اور اگر ان حالات میں جو ہے اگر میرے والد صاحب نہیں مانتے ہیں کہ مطلب کہ جی چلے میں عرض کرتا ہوں ایک اور کال لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام اللہ صاحب. جی بھائی. میرا یہ سود سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ ایک حدیث سنی ہے کہ سود لینے والا، دینے والا، حساب کرنے والا اور اس پر گواہی دینے والا چاروں جہنم ہے. تو جو آڈٹ کرتے ہیں وہ لوگ سود پہ گواہی دیتے ہیں، ایک طرح سے بینک کے آڈٹ کر رہے ہیں اگر کوئی، تو وہ بینک کا آڈٹ میں جو ٹرینی ہے وہ کیا اس پہ یہ حدیث لاگو ہوتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی جیسے پی ایل ایس اکاؤنٹ جو کھلواتے ہیں لوگ تو اس پہ جو انٹرسٹ ملتا ہے تو کیا کوئی ضرورت مند ہے اگر جس کی کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے تو پھر وہ اس کے لیے کیا وہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کا جو یعنی کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ گم ہو گئے، شوہر کا پتہ نہیں ہے، تو کوئی ٹائم پیریڈ ایسا ہے کہ جس کے بعد وہ شادی کر سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے شکریہ. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. تو ایک ہی یہ بہن نے کوشچن کیا تھا کہ چلے پہلے ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. شاید ابھی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. یہ بہن نے فرمایا تھا کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں اور ان کا جیسے انتقال ہو گیا تو کیا میں قبرستان جا سکتی ہوں؟ دیکھیں میں نے اس کا ہم نے تفصیلی جواب پہلے بھی کئی دفعہ دیا، پھر عرض کر دیتے ہیں آپ کے لیے کہ عورتوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے ہی ایصال ثواب کا اہتمام کریں، لیکن اگر ساتھ میں کوئی محرم ہیں باپردہ طریقے سے نکلا جائے اور راستہ پرفتن نہ ہو اور وہاں پہنچنے کے بعد رونا پیٹنا چلانا اور بے ادبی میں حد سے گزر جانا، اس قسم کی کوئی چیز معاملات نہ ہو، بس گئے فاتحہ وغیرہ پڑھی، قرآن پڑھا، اپنے گھر واپس آ گئے آرام سے، تو اس کی گنجائش بالکل نکل سکتی ہے، آپ جا سکتی ہیں، لیکن محرم کے ساتھ. ویسے گھر سے اکیلے نہ نکلیں یا عورتوں کے ساتھ نہ جائیں، حالات ویسے ہی بہت خراب ہیں، اپنے گھر پہ رہ کر ایصال ثواب کرنے کی کوشش کریں. بچی نے فرمایا کہ ان کے والد نے پہلے ان کی والدہ کو 2 طلاقیں دیں، پھر جب آخر میں زوجہ نے فرمایا کہ مجھے طلاق دے دیں، فارغ کر دیں، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم میری طرف سے فارغ ہو. تو کیا طلاق ہو گئی؟ اور کیا طلاق کے علاوہ اور بھی ایسے الفاظ ہیں جن سے طلاق ہو جاتی ہے؟ تو جی ہاں بالکل، جو آپ نے الفاظ ذکر کرے ان سب سے طلاق ہوتی ہے، لفظ طلاق سے، چھوڑنے کے لفظ سے، فراغت کے لفظ سے. لہذا اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا میں نے تجھے طلاق دی یا میں نے تجھے فارغ کیا یا میں تجھے چھوڑتا ہوں، تینوں الفاظ برابر ہیں، صریح الفاظ ہیں اور عورت نکاح سے نکل جائے گی. لہذا جب آپ کے والد نے 2 طلاقیں پہلے دی اور پھر تیسری مرتبہ کہہ دیا کہ تم میری طرف سے فارغ ہو، یہ تیسری ہی طلاق تھی، طلاق ہو گئی. اب اگر آپ کے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں، تو ان کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ کہیں کہ سورج کو دیکھ کے میں سورج کو نہیں مانتا ہوں کہ سورج ہے، چاند کو دیکھ کے کہیں میں چاند کو نہیں مانتا ہوں کہ نہیں ہے، تو ان کے نہ ماننے سے کیا سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے یا ان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جائے گا؟ جس چیز کے وجود کو شریعت تسلیم کر رہی ہو اور مان رہی ہو، اس کے وجود کو کون مٹا سکتا ہے؟ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ گھر کے بڑے جو آپ کے خاندان کے بڑے افراد ہوں وہ بٹھا کے ان کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ شرعی احکام کے وجود میں آنے یا نہ آنے کے سلسلے میں آپ کی مرضی یا آپ کی رضا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ ایک بہت ہی عام سے انسان ہیں، عام سے انسان رہیے. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ کر یہ کہنا کہ میں اللہ کے حکم کو نہیں تسلیم کرتا بہت بڑی جرأت ہے. جو ہو گیا وہ آپ کی اپنی غلطی تھی، کیوں نہیں آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا، کیوں ان الفاظ سے اپنے آپ کو نہیں روکا. اب اگر آپ مزید رہنا چاہیں گے تو گناہوں بھری زندگی ہوگی. اس طرح پیار محبت سے سمجھا کر اور ان کو بتایا جائے کہ اب حلالہ کے بغیر ساتھ رہنا پاسبل نہیں ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ہم لوگ بہت اہتمام سے اس کو دیکھتے ہیں اور میری گزارش ہے کہ اس پروگرام کو برابر جاری رکھیں. ابھی تک تو جاری ہے انشاءاللہ. آپ دعا فرمائیے اور فرمائیں آپ کیا کوشچن ہے. جی میں ایک اسکول چلاتا ہوں. جی اسکول میں ایک اسکول چلاتا ہوں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے. اس میں فیس لی جاتی ہے. جی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ فیس دیر سے دیتے ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ لیٹ فائن لیا جاتا ہے. جی تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اور یہ باتھ روم میں ٹیپ کے نیچے کھڑے ہو کر وضو کرتا ہوں، تو کیا یہ جائز؟ ٹھیک ہے. اور اگر کچھ آمدنی سے پیسہ بچ جاتا ہے جی تو اس کو انویسٹمنٹ کے لیے شرعی طریقہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور میں عرض کرتا ہوں، ایک یہ پوچھا کہ یہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود لینے والے پر، دینے والے پر، اس کے گواہ بننے والے پر اور اس کے لکھنے والے پر اللہ کی لعنت. جہنم کی وعید نہیں ہے، لکھنے کے اوپر لعنت سرکار نے بیان فرمایا 4 افراد پر.
تو یہ کہتے ہیں جو آڈٹ وغیرہ کرتے ہیں بینک میں تو یہ اس وعید کے تحت آتے ہیں کہ نہیں آتے کہ گواہ تو یہ بھی ہوتے ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بالکل جو بینک کے اندر ایسی جاب ہوگی کہ ایک آدمی سود دے رہا ہے دوسرا لے رہا ہے اور اس وقت ایک آدمی سامنے بیٹھ کے اس کو لکھ رہا ہے اور اس پہ کوئی گواہ ہے تو یہ چار تو اس میں ملوث ہوں گے. لیکن اگر ایسا ہے کہ یہ پہلے کام ہو چکا اور مثال کے طور پہ بینک میں ایسی جاب ہے کہ جو کچھ اور افراد نے اور ڈپارٹمنٹ کر چکا ہے اس کو خالی وہ فیڈنگ کر رہے ہیں یا وہ مطلب اس کا حساب کتاب بنا رہے ہیں تو حقیقتاً یہ سود کا گواہ بننے والا سود کا لکھنے والا وہ نہیں ہے جو اس معاملے کے وقت لکھتا ہے. تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے اور اس دور میں اس کی گنجائش اس لیے خصوصی طور پہ اور بھی نکلنا ضروری ہے کہ بینکوں کا جتنا نظام ہے آج ہمارے پورے ملک میں رائج ہے. گھروں میں پیسہ رکھا جائے تو محفوظ نہیں رہتا, بینک میں رکھا جائے تو ہمارا رکھنا ہی اس اسٹاف کے وجود کے لیے سبب بن جاتا ہے. تو اگر اس کو گناہ گار کہیں گے تو ہم سب بھی گناہ گار ہوتے رہیں گے کہ ہمارے پیسے سے تو بینک چل رہے ہیں, ہمارے پیسے وہاں پہنچتا ہے تو ان کی تنخواہیں نکلتی ہیں تو پھر ہم بھی قصوروار ہوئے کہ نہیں ہوئے. اس لیے جہاں پر بالکل براہ راست حدیث کی کوئی زد میں آ رہا ہوگا تو وہاں تو ضرور اس کو ہم اس کو روک نہیں سکتا ہے, نہ حدیث کے حکم کو منع کر سکتا ہے. لیکن جو ایسا معاملہ نہیں ہے بلکہ کسی اور تھوڑی رعایت مل سکتی ہو یا براہ راست وہ حدیث کے حکم کی زد میں نہ آ رہا ہو اس کے لیے رعایتی پہلو ضرور نکالے جائیں گے ورنہ نظام پورا خراب ہو جائے گا. اور یہ صرف بینک کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے, دکانوں کے جو خود مالک حساب کر رہا ہوتا ہے وہ اتنے گھوچے لگا کر کریڈٹ پر مال اٹھاتے ہیں پھر شرطیں الٹی سیدھے لگا دیتے ہیں, وہ بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں. ہر طرح سے جہاں پہ بھی آپ نظام دیکھ لیں تقریباً سودی نظام چل رہا ہے. کوئی بھی ایسا کہ جس میں ایسا آپ نے پیسہ رکھا ہو کہ اس میں آپ کو پروفٹ کے طور پہ کچھ ملے, یہ سودی ہوتا ہے. چاہے اس کو کچھ بھی آپ کسی بھی اکاؤنٹ کا نام دے دیں اور اس کا لینا دینا دونوں گناہ ہوں گے. اور یہ کہنا جی ہم ضرورت مند ہیں کیا کریں یہ لے, تو پوری دنیا ضرورت مند ہے. تو کیا چور ضرورت مند نہیں ہے, ڈاکو ضرورت مند نہیں ہے, گن پوائنٹ پہ موبائل چھیننے والا ضرورت مند نہیں ہے, بچوں کو اغوا کر کے تاوان وصول کرنے والا یہ ضرورت مند نہیں ہوتا. تو اگر صرف ضرورت مندی کی بنا پر حرام کام کرنا جائز قرار دے دیا جائے تو زندگی کے باقی شعبے میں آپ لوگوں کی گرفت کیوں کرتے ہیں؟ شریعت نے ہمیں طریقے بتائے. جیسے بھائی نے پوچھا آخر میں کہ ہمیں پیسہ انویسٹ کرنا ہو تو اس کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ آپ کاروبار کریں, آپ مداربت کریں, کوئی ماہر شخص کو دیکھیں کہ اس کو اچھا فن آتا ہو, پیسہ آپ لگائیں, محنت وہ کرے, دونوں شرکت کریں اس کے اندر, مطلب نفع کے اندر شریک ہو جائیں. شرکت ہے ایک, اس طرف سے پیسہ اس طرف سے پیسہ, آپ دونوں محنت کریں وہ آپ لیجئے. تو مداربت, بیع, شرکت یا اجارہ, آپ کوئی دکان خرید لیں, خرید کے وہ کرائے پہ چڑھا دیں, اس سے آپ پیسے وصول کریں, یہ جائز طریقے ہیں. لیکن یہ اس طرح رکھوا کے پیسہ وغیرہ بینک میں اور سود لینا یہ شرعاً جائز نہیں. 3-4 کوسچن رہ گئے, میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ وقت کی قلت کی بنا پہ ابھی جواب نہیں دے سکوں گا. انشاءاللہ جمعرات کے روز 8 سے 9 والے پروگرام میں دیکھیے گا, سب سے پہلے ان کے جواب دیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو, ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور دیگر اسٹاف کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, اپنے لیے بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اتنی ہمت اور جرأت عطا فرمائے کہ ہم رزق حلال ہی کمائیں, رزق حرام سے اپنے آپ کو گھر والوں کو بچائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.